عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ حقائق ہیں اس زمانے کے، آج کے بچوں کے، کہ آج کے زمانے میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دیکھا جاؤں۔ یہ آخری زمانہ ہے اور روایات میں ہے کہ عصر تبرج، یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں برج بن جاؤں۔ برج کہتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں کو، کہ نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں ابھی تم چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہو، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جائیں گی اور ہر بندہ چاہے گا کہ میں برج بنوں، میں دیکھا جاؤں۔ اور دیکھنے کی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کچھ بھی کر کے دیکھا جاؤں، اینی ہاؤ دیکھا جاؤں۔ اس کی کوشش یہ ہے آج کے جوان کی، آج کے بچے کی، آج کی خاتون کی، آج کے انسان کی، کہ میں کچھ بھی کر کے کچھ لائک حاصل کر لوں، کچھ بھی کر کے مجھے کچھ شیئر مل جائیں، سبسکرپشن مل جائے، اور یہ اس لائک کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نشانی ہے، کیونکہ یہ زمانہ تبرج ہے۔ تبرج کا مطلب یعنی بس یہ دکھنا چاہتا ہے، اب اچھائی کے لیے دکھنا چاہتا ہے، برائی کے لیے دکھنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا، بس میں دیکھا جاؤں، کسی قیمت میں دیکھا جاؤں۔ اور پچھلے زمانے میں رسول خدا عرب کی خواتین کو کہتے تھے کہ دور جاہلیت کی طرح تبرج نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ خواتین اپنے بال اس طرح بناتی تھیں کہ ہر بندے کے لیے مرکز توجہ بنتی تھیں، بالوں کو اوپر کر کے رکھتی تھیں۔ تو رسول نے فرمایا اس طرح جاہلیت کے زمانے کی طرح تبرج نہ کرنا۔ پہلی چیز کہ اس زمانے میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دیکھا جاؤں۔ دوسری چیز اس زمانے میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دیکھا تو جاؤں لیکن میں ڈیفرنٹ لگوں، میں یونیک لگوں۔ اب اس ڈیفرنٹ کو پیدا کرنے کے لیے، اس یونیکنس کو پیدا کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہ ہمارے استاد کہتے ہیں جب وہ لندن گئے تو کہہ رہے ہیں مولانا پہلی مرتبہ گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک خاتون ہے جس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے، بالکل گنجی ہے۔ کہ ہمارے یہاں تو عورت کا حسن بال ہے، لیکن اس خاتون کو جا کے میں نے روک کے پوچھا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے عورت کا حسن بال رکھا ہے اور تم نے خود کو گنجا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو جناب، اتنی خواتین روڈ پہ چل رہی تھی، تم نے مجھے کیوں روکا؟ تم نے مجھے ہی کیوں دیکھا؟ اسی لیے تو میں گنجی ہوئی ہوں۔ اگر میرے بال ہوتے تو تم بھی دوسری خواتین کی طرح، تو لہٰذا میں ڈیفرنٹ دکھنا چاہتی ہوں۔ جب ڈیفرنٹ ہوں گی تو تمہاری توجہ میری طرف ہوگی۔ ایک تو دکھنا چاہتا ہے، دوسرا چاہتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ دکھوں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ لوگ میری طرف کیا ہوں، متوجہ ہوں، لوگوں میں اٹریکشن پیدا ہو۔ دوسرا، آج کا جوان اکثر کوشش کرتا ہے میں نقل کروں کسی نہ کسی بڑی سیلیبریٹی کی، اس کو نقل کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب وہ بڑا، یہ حقیقت ہے، وہ بڑا سنگر ہو، وہ بڑا فلم ایکٹر ہو، وہ بڑا اسپورٹ مین ہو، یہ اس جیسے کپڑے پہنے گا، اس کی طرح چلے گا، اس کی طرح بولے گا، اس کی طرح اسٹائل مارے گا، اور اسی چیز میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے اگر میں کسی مشہور شخصیت کی نقل کروں گا تو میں لوگوں کے لیے مرکز توجہ بنوں گا۔ تو مطلب ایک وہ زمانہ جس کی بشارت رسول خدا دے چکے تھے، آج ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں اور ہر بندہ وہ کر رہا ہے۔ اب ان چیزوں سے نکلنے کے لیے معصومین کون سا فارمولہ دیتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں کیا وہ زندگی عاقلانہ زندگی ہے یا وہ زندگی جاہلانہ زندگی ہے؟ پہلی چیز جو معصوم فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جو بھی زندگی میں کرو یہ سوچ کے کرو کہ جو تو کر رہا ہے اس کا تمہارے لیے بینیفٹ کیا ہے۔ جب تو دعا پڑھتے ہو نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا دنیا میں بھی حسنات عطا کر، آخرت میں بھی حسنات عطا کر۔ کوئی ایسی عبادت ہے جو بغیر نیت کے ہو؟ اگر بندہ عبادت کرے لیکن نیت نہ ہو تو اس کی عبادت باطل ہے۔ پہلا ریزن آف عبادت کیا ہے؟ عبادت کی نیت کیا کرتے ہیں؟ مثلا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ اللہ آپ کو ریزن بتا رہا ہے کہ تو 2 رکعت نماز کیوں پڑھ رہا ہے، تاکہ کس کے قریب ہو جائے؟ پروردگار عالم کے قریب ہو جائے۔
اب بندہ نماز پڑھے کہ ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں اتنے بلب اور روشنی نہیں ہوتی تھی. ایک بندہ مسجد میں گیا اور رات تھی, اندھیرا تھا, جب سورج چلا جاتا تھا تو کوئی چیز, یہاں تک کہ بندہ بندے کو نہیں دیکھ پاتا تھا. یہ مسجد میں نماز پڑھتا رہا, اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا ہے. اب اس نے لمبی لمبی صورتیں, لمبے لمبے رکوع, لمبے لمبے سجدے کیے, اور جیسے جیسے صبح ہونے لگی اس نے مڑ کے دیکھا کہ اس کے پیچھے کتا بیٹھا ہوا تھا. تو نیت کیا تھی؟ قربت اللہ, لیکن پوری نماز کس کے لیے اس کی ادا ہو گئی؟ کتے کے لیے ادا ہو گئی. تو اللہ تمہیں ریزن بتاتا ہے کہ جو کچھ کر رہے, تو فرمایا اے جوان, اے مومن, اے علی کے ماننے والے, جو بھی زندگی میں کرو یہ سوچ کے کرو کہ میں کیوں کر رہا ہوں. ورنہ اگر انسان کا میکینزم دیکھا جائے کہ بھائی وہ جو انسان جو بہت پہلے, جیسے انسان آیا ولیہ بولا جاتا ہے, جو سب سے پہلے انسان آیا تھا اس کائنات میں, وہ اپنے کھانے پینے کے لیے کیا کرتا تھا؟ وہ بھی اسٹرگل کرتا تھا, جنگل میں نکلتا تھا اور جا کر ایک حیوان کا شکار کرتا تھا, اور شکار کرنے کے بعد گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے گوشت وہ کھانا لاتا تھا اور رات کو سو جاتا تھا. بس میکینزم بدل گیا ہے. آج ہم شکار کرنے نہیں جاتے, آج ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں, 1 کلو 2 کلو گوشت لے کر آتے ہیں, لیکن انسان وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا. کنیکشنز کا میکینزم بدل چکا ہے, لیکن انسان کی حرکتیں وہی ہیں. اب قرآن کہتا ہے انسان ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی انسانی زندگی نہ ہو, تمہاری زندگی حیوانی زندگی بن جائے. کہ مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں ایک بکرے کو دیکھو, ایک گدھے کو دیکھو, ایک گھوڑے کو دیکھو. فرمایا دنیا میں آنا, آ کر جینا اور جینے کے بعد چلے جانا, یہ کمال بشر نہیں ہے کہ تم اس پہ فخر کرو کہ میں کائنات میں آیا تھا, آنے کے بعد میں جیا, میں نے بزنس کیا, میں نے کھایا پیا, گاڑی پہ سوار ہوا, اس کے بعد میں دنیا سے چلا گیا. فرمایا یہ کمال بشر نہیں ہے. کہ مولا کمال بشر کیا ہے؟ فرمایا اے انسان, دنیا میں آنا, آ کر جینا اور جی کے چلے جانا. یہ کام تو ایک مچھر بھی کر کے جاتا ہے. مچھر بھی دنیا میں آتا ہے, چند گھڑیاں جیتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. ایک گدھا بھی دنیا میں آتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, وہ بھی ساری لذتیں لیتا ہے, حالانکہ اس کی زندگی تو تجھ سے آسان ہے. بکرے کی زندگی تو تجھ سے آسان ہے, وہ بھی کھاتا ہے, چرتا ہے, پیتا ہے, اس کی شادی کی کوئی رسم و رسومات نہیں ہوتی, لیکن اس کے بھی بچے ہوتے ہیں, اور اس کی موت بھی بڑی آسان ہے, 4 رگیں کٹ جاتی ہیں لیکن اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ زندگی تو چاہتے ہو کہ دنیا میں آؤ, کھاؤ پیو اور چلے جاؤ. مولا فرماتے ایسی زندگی تو حیوان بھی گزار کے چلا جاتا ہے, ایسی زندگی تو گدھا بھی گزار کے چلا جاتا ہے. کہ مولا کیا مطلب, پھر کیسی زندگی گزاروں؟ کہ دنیا میں آنا, آ کر جینا اور جی کے چلے جانا, یہ کمال بشر نہیں ہے. سوال یہ ہے تو دنیا میں آیا, تو دنیا میں آنے کے بعد تم نے کون سا چینج لایا؟ اولئک کل انعام بل ہم اضل. 2 مثالیں ہیں, حیوان کی طرح ہیں, جیسے حیوان آیا, کھایا پیا اور چلا گیا, یہ حیوان کی طرح. بل ہم اضل, بعض لوگ ایسے ہیں جو حیوان سے بھی بدتر ہیں. وہ کیسے بھائی؟ آپ تصور کریں, ایک بھیڑیا, ایک شیر زندگی میں کتنے ہرن مارے گا؟ ایک بھیڑیا زندگی میں کتنے بکروں کو مارے گا؟ زیادہ سے زیادہ ایک شیر نے زندگی میں 100 ہرن کو مارا ہوگا, 100 حیوانوں کو مارا ہوگا. لیکن فرمایا یہ انسان جب حیوان سے بدتر ہوتا ہے, یہ ایک بٹن کو دباتا ہے تو 95,000 لوگوں کو مار دیتا ہے. یہ ایک دوسرا بٹن دباتا ہے تو 65,000 لوگوں کو مار دیتا ہے. 2 ایٹم بم گرے, ایک میں 95,000 لوگ مرے, دوسرے میں 65,000 لوگ مرے. تو یہ حیوان سے بدتر ہے. حیوان کی درندگی اتنی نہیں ہے, وہ اگر مارتا ہے تو اپنے پیٹ کے لیے مارتا ہے. وہی شیر ہے, جب حملہ کر دیتا ہے, جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, سامنے ہرن گھوم رہی ہوتی ہے, شیر کبھی پھر اس پہ حملہ نہیں کرتا. لیکن جب اسے بھوک ہوتی ہے, اس کی نیڈ ہوتی ہے, اس کے بعد جا کر حملہ کرتا ہے. لیکن انسان کے پاس دیکھو, اس اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو جمع کرنا, اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے کو جمع کرنا. کہ آیت اللہ العظمیٰ تباہی سے کسی امیر نے پوچھا کہ مولانا, مال میں نے کمایا, محنت میں نے کی, پر اللہ کیوں کہتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اگر بچ جائے اس کو راہ خدا میں دے دو, جس کی ضرورت ہے اس پہ قربان کر دو. کمایا تو میں نے ہے, محنت تو میں نے کی ہے, اسٹرگل تو میں نے کی ہے. کہ یہ بتا, جب تو دنیا میں آیا تھا, جس ماں کے سینے سے تو دودھ پی رہا تھا, کیا وہ دودھ تیرا تھا یا تیرے ماں کے سینے میں تھا؟ تو تیری ماں کے سینے میں نا. لیکن اس ماں سے پوچھو یہ دودھ اس کے لیے ہے یا بچے کے لیے ہے ماں کے سینے میں, پر ماں کا نہیں ہے, یہ اس کے بچے کے لیے اللہ نے دیا ہے. اسی طرح خدا دیتا تجھے ہے پر تیرے لیے نہیں دیتا, وہ تیرے ہاتھوں کے ذریعے کسی اور تک پہنچانا چاہتا ہے. یہ حیوانیت نہیں ہے, انسانیت ہے. انسان جب مقام حیوانیت سے بھی گر جاتا ہے, اولئک کالانعام بل ہم اضل کے مقام پہ آ جاتا ہے, یہ مکمل درندگی پہ آ جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ تو کیسا معاشرہ چاہتا ہے, کیسی سوسائٹی چاہتا ہے؟
دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو سوسائٹی میں گھل مل جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو سوسائٹی کو چینج کرتے ہیں۔ کیا تو سوسائٹی کی موومنٹ میں گھلنا چاہتا ہے یا تو اپنی ایک نئی موومنٹ بنانا چاہتا ہے؟ اب ہمارے استاد یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نیا نیا یونیورسٹی گیا تو کہتا ہے کہ جوان ہوتے ہیں نا، دیکھا دیکھی میں جو کر رہے ہیں وہ کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے چھٹی جب ملتی تھی، ایک بریک آتی تھی کلاس میں، تو مثلاً 15 منٹ 20 منٹ تو یہ جوان کسی ڈھابے وابے کے کنارے جاتے تھے اور سگریٹ جلاتے تھے، تو ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی۔ تو ایک سگریٹ کا کش مارتا تھا، پھر دوسرے کو دیتا، وہ تیسرے کو دیتا، وہ چوتھے کو دیتا۔ کہتا جب میری باری آتی تھی ان کو پتا تھا اس کو کچھ بھی کر لیں یہ ہماری بات ماننے والا نہیں۔ یعنی ایک ایسی پرسنالٹی جو دوسری پرسنالٹی سے انسپائر نہیں ہوتی، وہ اپنی ایک ایسی پرسنالٹی بناتا ہے کہ لوگ مجھ سے انسپائر ہوں، میں معاشرے میں گھل مل نہ جاؤں، میں ایک نئی چیز کریٹ کروں تاکہ معاشرہ مجھ سے انسپائر ہو۔ وہی کام جو حضرت ابراہیم نے کیا، ابراہیم بت پرست معاشرے میں رہے پر بت پرست نہ بنے۔ وہی کام جو جناب آسیہ نے کیا کہ ظالم کے گھر میں رہیں لیکن اپنے ایمان کو بچایا۔ وہ کام جو انبیاء نے کیا، وہ کام جو اولیاء نے کیا۔ مولا فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مثال ہوا اور مچھر کی طرح ہے کہ جہاں کی ہوا چلتی ہے وہیں پہ چل پڑتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تو پہاڑ ہے یا تو مچھر ہے؟ اگر پہاڑ ہے تو المؤمن کا جبل الراسخ، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت تمہارے ایمان کو ہلا نہیں سکتی۔ لیکن اگر تمہارا ایمان مچھر کی طرح ہے تو جس سوسائٹی میں جائے گا اس سوسائٹی جیسا ہو جائے گا۔ معاشرے کے رنگ کو پکڑنا کمال نہیں ہے، معاشرے کو الہی رنگ دینا یہ کمال بشر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔